ایک سٹوری تو یہ کہ 3M کمپنی آپ نے سنی ہے؟ یہ اسکواچ بریڈ وغیرہ جو عورتیں برتن دھوتی ہیں وہ انہوں نے بنایا، بہت ساری چیزیں بنائی. کراچی میں ایسا ہوا کہ یہ کیٹ آئی کا نام سنے؟ روڈ پہ جو لگتے ہیں اسے کیٹ آئی بولتے ہیں. یہ انہوں نے لگائے کراچی والوں نے، اگلے دن سارے غائب ہو گئے. یار سلسلہ لا کر اس نے اکاڑ کر بیچ دی. وہ لوہے کے بنائے تھے، وہ اکاڑ کر کباڑی والے پھر بیچ دی. تو وہ بہت پریشان ہو گئے، پھر لگائے پھر غائب ہو گئے. تو بہت سوچا سمجھا کہ کیا کیا جائے. پھر کسی نے بتایا یار 3M کمپنی والوں کے پاس جاؤ. اب 3M کمپنی ان کا یہ ویژن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایوری ڈے مسائل جو آپ کے روزمرہ مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں گے. اب کوئی بھی مسئلہ لے آئے ہماری ٹیم بیٹھے گی، اس پہ سوچے گی، اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو دے گی. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جاؤ 3M کمپنی والے کے پاس. وہ ان کے پاس گئے، کراچی میں ان کا آفس. انہوں نے سارا صورتحال سوچا اور پھر سنا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم 2-3 دن بعد آپ کو جواب دیتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے وہ جو لوگ تھے گورنمنٹ والے ان کو بلایا اور ایک کیٹ آئی کے سیمپلز دے دیے کہ یہ جا کر یہ لگاؤ اور پھر ہمیں رپورٹ دے دو. انہوں نے جب لگائی تو پہلے کی نسبت بالکل چوری کم، کچھ چوری ہو گئی تھی اور کچھ پھر بھی باقی تھی. پھر انہوں نے اور دیے کہ ابھی اس کو لگاؤ. اب جو اور لگائے وہ بالکل چوری نہیں. کیا ہوا کہ انہوں نے اس میں ایسا میٹیریل یوز کیا کہ پہلے جب وہ اس پہ لگاتے تھے روڈ پہ میٹیریل یوز کیا کہ جب وہ روڈ پہ لگاتے تھے تو وہ اس کو اکاڑنا بہت مشکل ہوتا. اس کو جب اکاڑتے تھے تو وہ ٹوٹ جاتا تھا یا بہت سخت اکاڑنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی. ظاہر سی بات ہے چور کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اٹھائے بھائی صحیح ٹریڈ اس کو نکالے. ایک تو جلدی میں کام کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ مشکل ہو رہی تھی اس کو. دوسرا یہ تھا کہ وہ جب اس کو کباڑی والوں پر انہوں نے بیچ دی چیزوں میں جو شروع میں کچھ چوری کیے. اب کباڑی والے لوگ کیا کرتے ہیں، سارا پگھلا دیتے ہیں، پھر اس سے کوئی چیز بناتے ہیں یا بیچتے ہیں. تو انہوں نے اس کو جب پگھلایا وہ ہوا میں بالکل غائب. وہ میٹیریل ایسا تھا کہ اس سے کوئی چیز نہیں بن پایا. تو کباڑی والوں نے خریدنا چھوڑ دیا، چرچیوں نے چوری کرنا چھوڑ دیا. تو اس طرح وہ کیٹ آئی. پھر انہوں نے پاکستان کہاں پورے پاکستان کو انہوں نے سپلائی کی. کتنے ارب روپے انہوں نے صرف کیٹ آئی سے کمائے. اب دیکھو یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے نا. پاکستان میں انجینئر نہیں ہے کیا؟ پورپش پاڑس ہے نا، ڈاکٹر بھی پورپش پاڑس ہے، وہ کتنے زیادہ ہے. لیکن یہ سوچ نہیں ہے ہمارے یار کہ ہم سوچیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. کریٹیو سوچ نہیں، کریٹیوٹی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہ بچپن سے ہی ہمیں لکیر کا فقیر بنایا گیا. بچپن سے اسکول سے ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ جو بھی اس نے لکھوایا ہے بس اس سے ایک حرف یا ادھر یا ادھر ہو گئے فیل. آپ نے سنا ہوگا جب اسکول میں مضمون دیتے بنتے مس لکھواتی ہے کہ بھائی یہ مضمون لکھو. ہاں مائی بیسٹ فرینڈ، I have many friends and I like all of them, but Ali is my best friend. His father is a doctor, his mother is a housewife. مجھے بچپن سے یاد ٹھیک ہے، آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا. یہ مائی بیسٹ ٹیچر یہی جو میں لکھوایا تھا. اب اگر کسی نے غلطی سے مائی بیسٹ فرینڈ علی کے بجائے اپنا ایک اوریجنل دوست لکھ دیا کہ بھائی یہ میرا اوریجنل دوست ہے، اس کا نام عبدالغفار ہے اور اس کا والد جو ہے مونگ پھلی بیچتا ہے اور اس کی والدہ گھروں میں کام کرتی ہے فلانا فلانا، جو اوریجنل ایک چیز ہے، تو وہ فیل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم نے تو وہ لکھا ہی نہیں ہے جو آپ کو لکھوایا گیا. تو وہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ساری ہماری بچپن سے ہی ختم کر دی. تو ایک تو بچپن سے ہمارے ساتھ اور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تبدیلی ہے، میں اسی بتا دیتا ہوں، تبدیلی کے 5 رویے. یہ میں نے پہلے بتایا کہ چینج جب آتا ہے تو کیا 5 رویے. کہیں بھی جب چینج آ جاتا ہے نا، تبدیلی آ جاتی ہے، تو ایک رویہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چینج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہی چینج آ گئی ہے. اب فرض کر لیں موبائل ہے، آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو موبائل کا پتہ ہی نہیں کہ موبائل بھی آ گیا دنیا میں. اس کو یوز کرنا اس کچھ بالکل ناولد، بالکل ایسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں. تو ایک رویہ یہ ہے کہ چینج ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے چینج کا، کہ جب چینج آ جاتا ہے تو لوگ مخالفت شروع کر دیتے، نہیں مانو، نہیں مانتے. یہ رویہ ایک ہوتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ موبائل کھولتے نہیں مانتے. تیسرا رویہ کیا ہے
کہ وہ چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے لیکن مجبوری سے. بولتے یار ٹھیک ہے ابھی آ گئے اب ضرورت ہے چلو بس, پسند تو نہیں ہے لیکن چلو. چوتھا رویہ کیا ہے کہ وہ چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے, خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے اور جلدی ایکسیپٹ کر لیتے. ہاں وہ یہ 4 رویے ہیں اور یہ چاروں ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور ان چاروں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ جو چینج کریٹ کرتا ہے, جو 5واں رویہ جو چینج لاتا ہے. اب وہ سلیکان ویلی میں بیٹھ کے کوئی سافٹ ویئر بنا دیتے, چینج لے آتے, ادھر جب بھیج دیتے تو 4 رویے ہو جاتے. بعض تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, بعض خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, بعض مجبوری سے, بعض کہتے ہیں نہیں ایکسیپٹ نہیں. اب اگر ہم نے لیڈر بننا ہے, مسلمانوں کو واپس لیڈرشپ لینی ہے, تو انہوں نے چینج کریٹ کرنا ہوگا, چینج لانا ہوگا, اور چینج سب سے پہلے اپنے آپ میں لانا ہوگا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہم دوسروں کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں, اپنے اوپر کچھ نہیں کرتے. یار کہ میں کیا کروں, اپنے آپ سے ہم نے ابتدا کرنی کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنے. جب میں چینج ہو جاؤں گا تو دنیا خود بخود چینج ہو جائے گی. وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک بندہ گھر میں کام کر رہا تھا آفس میں, یاد ہے, آفس سے اپنے گھر میں لے آیا تھا کام, تو اس کا بچہ اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا. تو اس نے کہا یار نہیں کرو, بار بار تنگ کر رہا, کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز, کبھی لیپ ٹاپ کا تار کھینچ لیے, کبھی کیا. آخر اس نے کہا اس کا کیا کرے, اس نے یوں دیکھا ادھر اخبار پڑا ہوا تھا, اس نے اخبار اٹھایا اور اس پہ دنیا کا نقشہ تھا. اس نے اخبار پڑھ کر والد نے بچے کو دیا, بولتے ہیں دنیا کا نقشہ ہے, جا کر جوڑ کر آؤ. ٹیپ بھی دے دیا, کینچی بھی دے دیا کہ جاؤ اس کو واپس جوڑ. ابھی اس نے کہا یار بچہ ہے 7-8 سال کا, یہ دنیا کا نقشہ کیسے جوڑے گا, ہاں بڑے بڑے لوگ نہیں جوڑ سکتے, یہ کیسے جوڑے. اب اس نے کہا 2 گھنٹے فارغ ہے, 2 گھنٹے میں کام کروں. وہ گیا بچہ, بھائی 10 منٹ بعد آ گیا, ایسا اخبار رکھ کر دنیا کے نقشہ ایسے دیکھ, بولتے میں نے جوڑ دیا. والد نے جب ایسا دیکھا بھائی بالکل ایگزیکٹ سیم ٹو سیم وہی نقشہ. براعظم افریقہ اپنی جگہ پہ, یورپ اپنی جگہ پہ, ایشیا اپنی جگہ پہ. حیران ہو گیا یہ چھوٹا بچہ, اور اس نے کیسے یہ جوڑ لی. اس نے کہ کیسے جوڑا بیٹا, اس نے کہا تو بہت آسان. بولتے کیسے آسان, بولتے اس کو الٹ دو. اس نے جب اس کو الٹ دیا, اس پہ ایک آدمی کی تصویر تھی. بولتے میں نے اس کو جوڑا, میں نے اس کو جوڑ دیا, تو الٹ کیا, وہ خود بخود جوڑ گیا. تو یہ جو آدمی ہے نا, یہ اس کو اگر ہم صحیح جوڑ دیں گے, صحیح چینج کر دیں گے, تو دنیا کا نقشہ خود بخود چینج ہو جائے گا. اسٹارٹ کہاں سے لینی ہے بلال صاحب؟ اپنے آپ سے, اپنے آپ سے, اپنے اوپر محنت کرنی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں سے ہم اچھی یہ ہوگی کہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی نا کہ ہم نے یار کچھ کرنا ہے. ایسے معمولی نہیں ہے کہ بس سر ربانی جوڑی جی بس پورتا سکشت دن کھانا رات کو سونا صبح پخانا, بس یہی زندگی. اس طرح نہیں. ابھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گیا, یار کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, خاندان والوں کے لیے, بچوں کے لیے, مسلمانوں کے, ہماری اگلی نسل